شامل کریں گے جہلم سے، جہاں پر جہلم کے واحد کرکٹ اسٹیڈیم کو بھیڑ بکریوں کی چراگاہ بنا دیا گیا، جو کہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جہلم میں قائم واحد کرکٹ اسٹیڈیم جو سید ضمیر جعفری کے نام سے منسوب ہے، اس میں کھیلوں کے مقابلے کرانے کی بجائے بھیڑ بکریوں کو چرایا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آصف محمود لودھی سے۔ جی آصف محمود بتائیے گا۔ جی بالکل، جہلم میں قائم واحد کرکٹ اسٹیڈیم جو سید ضمیر جعفری کے نام سے منسوب ہے، اس میں کھیلوں کے مقابلے کرانے کی بجائے بھیڑ بکریوں کی چراگاہ بنا دیا گیا ہے۔ حال ہی میں اس میں کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت سائٹس پر پودے بھی لگائے گئے تھے، جنہیں بھیڑ بکریوں نے چارہ بنا لیا۔ عوام نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ رخ کریں گے دیپال پور کا، جہاں پر ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ دو گداگر آپس میں اپنے علاقے کی لڑائی پر لڑ پڑے۔ دیپال پور کے نواحی علاقہ بصیر پور روڈ پر دیپال پور میں دو گداگر آپس میں جھگڑ پڑے۔ جھگڑا دونوں گداگروں کے درمیان ایک دوسرے کے علاقے میں بھیک مانگنے پر ہوا۔ گداگروں کی جھگڑے کی فوٹیج سری 5 نیوز نے حاصل کر لی۔ جیسا کہ آپ اس فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر لاٹیاں برسا رہے ہیں، اپنے علاقے کی لڑائی پر لڑ پڑے۔ دیپال پور کے نواحی علاقہ بصیر پور روڈ پر دیپال پور میں دو گداگر آپس میں جھگڑ پڑے۔ جھگڑا دونوں گداگروں کے درمیان ایک دوسرے کے علاقے میں بھیک مانگنے پر ہوا۔ گداگروں کی جھگڑے کی فوٹیج سری 5 نیوز نے حاصل کر لی۔ جیسا کہ آپ اس فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر لاٹیاں برسا رہے ہیں۔ رخ کریں گے مرید کے کا، جہاں پر لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے انصاف نہ ملنے پر پولیس نوکری سے استعفی دے دیا۔ یہاں پر ایک آپ کو اہم خبر دیں گے۔ مرید کے لیڈی کانسٹیبل فائزہ نے انصاف نہ ملنے پر پولیس نوکری سے استعفی دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقت کے نشے میں چور وکیل نے غلط گاڑی پارکنگ کرنے سے منع کرنے پر تھپڑ دے مارا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ نوکری وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ مزید کیا انہوں نے کہا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میں لیڈی کانسٹیبل فائزہ ہوں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا، اور میرے اپنے ہی محکمے کے کچھ لوگوں کی وجہ سے FIR ویک ہوئی، اور جبکہ میں ایک پڑھی لکھی BEd اور ماسٹر ان پول سائنس لیڈی کانسٹیبل ہوں۔ 2014 میں ڈپارٹمنٹ آف اینٹی ٹیررسٹ میں میری سلیکشن ہوئی۔ اسی دوران پنجاب پولیس میں ایز اے لیڈی کانسٹیبل تعیناتی ہوئی، لیکن میں نے عوام کی خدمت اور عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے ڈپارٹمنٹ پولیس کو جوائن کرنا اپنے لیے باعث فخر محسوس کیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ مجھے ابھی تک انصاف نہیں ملا، جبکہ میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتی ہوں۔ 2 روز قبل میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہی تھی کہ اسی وقت طاقت کے نشے میں مست وکیل نے مجھ پر تشدد کیا اور میری سر عام کو اچھالا گیا، اور وکلا کا یہ رویہ پہلے تو زبانی کلامی انسلٹ پر مشتمل تھا، لیکن اب تو انتہا کر دی۔ میں سسٹم سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں، کہاں جاؤں۔ میں خوف زدہ ہوں۔ آئی ایم ریئلی مینٹلی ڈپریسڈ بیکاز آئی ایم ورڈ اباؤٹ مائی رسپیکٹ اباؤٹ مائی فیوچر، کیونکہ میرے وکیل بھائی میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ I can't face the powerful war mafia. I'm really fed up with this unjust cruel system. So I'm resigning from my service. That's all. تھانہ صدر پولیس رنالہ کی کارروائی، ڈکیت گینگ گرفتار۔ 5 رکنی ڈکیت گینگ کے 3 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا۔ ملزمان سے بڑی تعداد میں ریکوری کی توقع ہے، پولیس رائے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد عابد حسین، محمد احمد اور محمد خان سے ہوئی۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جو جلد کارروائی کے لیے نکل پڑیں گی۔ رخ کریں گے ہارون آباد کا، جہاں پر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی قبرستانوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ محرم الحرام کی نسبت سے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت اور پھول چڑھانے جوک در جوک قبرستان کا رخ کرنے لگے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ارشد علی گوری کی اس رپورٹ میں۔
ہارون آباد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی گروہ در گروہ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے لگے ہیں۔ پچھلے سال کی طرح ام سال بھی محرم الحرام کے مہینے کی نسبت سے لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت کرنے اور قبروں پر پھول چڑھانے اور قبروں کی مرمت کے لیے قبرستانوں میں جوش و خروش سے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے پیاروں کی روحوں کو احسال ثواب کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستانوں کے باہر ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ شہر کی گلی محلوں میں گھروں کے باہر اور رستوں میں نظر نیاز بانٹنے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ قبروں کے سرہانے خوشبو مہکانے اور پرندوں کے لیے پانی اور دانہ دونکا ڈالنے آنے والوں سے قبرستانوں کی رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ ویسے تو ہم سے بچھڑنے والوں کو سارا سال احسال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، مگر محرم الحرام میں ہر فرد ہی اپنے پیاروں کو احسال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی اور نظر نیاز کا اہتمام کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے لیے توجہ طلب بات ہے کہ جس طرح ہم محرم الحرام میں اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں، سال کے باقی دنوں میں بھی ہمیں اسی طرح اپنے پیاروں کی قبروں پر آنا چاہیے اور ان کے احسال ثواب کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔